مصنوعی ذہانت یا اے آئی صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ انسانی زندگی، علم اور فیصلے کرنے کی صلاحیت کو نئے دور کی بنیاد پر لے جانے والا انقلاب ہے۔ چند سیکٹرز میں معلومات تک رسائی، پیچیدہ سوالات کے فوری جوابات، تحریر، تحقیق، ترجمہ، حتیٰ کہ مشاورت، یہ سب وہ سہولتیں ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے۔ مگر اسی آسانی کے ساتھ ایک خاموش اور گہرا سوال بھی جنم لے رہا ہے کہ کیا ہم سہولت کے بدلے اپنی سوچ، عقل اور ذہانت کو آہستہ آہستہ قربان تو نہیں کر رہے؟ انسان اس زمین پر واحد مخلوق ہے جو سوال اٹھاتا ہے، شک کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے اور علم کی بنیاد پر نئی حقیقتیں اور جہتیں دریافت کرتا ہے۔ فلسفہ، سائنس، ادب اور تہذیب صدیوں کی انسانی سوچ اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس اے آئی نہ شعور رکھتی ہے، نہ احساس اور نہ ہی اخلاقی یا سیاسی سماجی سیاق و سباق کو خود سے سمجھنے کی صلاحیت۔ وہ ڈیٹا کی بنیاد پر نتائج اخذ کرتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ڈیٹا اور تجزیہ انسانی فہم، تخلیق اور بصیرت کا نعم البدل بن سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں لوگ روزمرہ کے مسائل سے لے کر تعلیمی، پیشہ ورانہ اور حتیٰ کہ ذاتی فیصلوں تک کے لیے اے آئی سے مدد لینے لگے ہیں۔ یہ انحصار ایک طرف سہولت فراہم کرتا ہے مگر دوسری طرف یہ سوال بھی پیدا کرتا ہے کہ کہیں ہم اپنی سوچ مشین کے حوالے تو نہیں کر رہے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ جب انسان سوچنے، تجزیہ کرنے اور مسئلہ حل کرنے کے کام مسلسل مشینوں کے سپرد کر دے تو اس کی تنقیدی صلاحیت کمزور ہونے لگتی ہے۔ طلبہ اسائنمنٹس کے لیے، صحافی مواد کی تیاری کے لیے اور عام افراد زندگی کے فیصلوں کے لیے مصنوعی ذہانت پر انحصار کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ مستقبل میں ایسی نسل کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے جو معلومات تو رکھتی ہو مگر فہم اور بصیرت سے محروم ہو۔ اے آئی ڈیولپرز کے مطابق اے آئی پر ضرورت سے زیادہ انحصار تنقیدی سوچ کو متاثر کر سکتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ درست استعمال کی صورت میں یہی ٹیکنالوجی انسانی ذہانت کو نئی سمتیں دے سکتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ اے آئی خطرہ ہے یا نعمت، بلکہ یہ ہے کہ کیا انسان اپنی عقل، تخلیق اور فیصلہ سازی پر کنٹرول برقرار رکھتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتا ہے؟ کیونکہ مقابلہ شاید اے آئی کے درمیان نہیں ہے بلکہ انسان اور اس کی اپنی سہولت پسندی کے درمیان ہے۔ اسی پر گفتگو رہے گی پینل کے ساتھ۔ سوال اس طرح سے، چند سیکنڈز میں معلومات تک رسائی، پیچیدہ سوالات کے فوری جواب، تحریر، تحقیق، ترجمہ اور مشاورت جیسی سہولتیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی ذہانت کے لیے کتنا بڑا خطرہ؟ شہزاد چودھری صاحب۔ عائشہ، ایک زمانہ تھا اور ہم چونکہ ایک ٹرانزیشنل جنریشن کے لوگ ہیں جی، کہ اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ جا کے گاڑی کو دیکھنا بھی ایک یونیک تجربہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب ہم نے پہلی مرتبہ گاؤں میں اپنے گھر میں بجلی کا بلب دیکھا۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر ٹیلی فون کے اوپر جب آئے تو ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر سوچ، ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ یار ایک زمانہ آئے گا کہ جب آپ بات کرو گے تو جو تصویر ہوگی نا بولنے والے کی، وہ سامنے آ جایا کرے گی۔ ہم مذاق میں بات کرتے تھے لیکن سب کچھ ہو گیا۔ اس لیے اگر مجھے کوئی آج یہ کہنا پڑے کہ کیا یہ ہوگا، اور اس پہ نیور سے نیور کا فارمولا فوراً میں لگا دوں گا کہ کبھی مت کہو کہ کبھی نہیں ہوگا۔ سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس وقت انسان یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے کہتے ہیں، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، اے جی آئی، یہ جو چیز ہے یہ اس کانٹینٹ کے اوپر اپنی ذہانت کو بڑھا رہی ہے جو کہ انسان کا کریٹڈ ہے۔ بالکل، کانٹینٹ آج بھی انسان کا ہی بنایا ہوا ہے جو کہ مشینیں ریڈ کر رہی ہیں۔ اس انسانی کانٹینٹ کے بعد اپنے آپ کو اس قابل کرتی ہیں کہ آپ کو فٹافٹ جواب دے کے یا اس سے کر کے۔ لیکن پھر بھی ایک چیز یاد رکھیے، اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کو آج پرومپٹ دینا نہیں آتا صحیح، تو اے آئی آپ کو صحیح جواب بھی نہیں دے گا۔ ڈپینڈنٹ ہے انسان کے پرومپٹ پہ۔ اچھا، اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تو اس لیے یہ بھی انسان کو سیکھنا پڑے گا کہ اے آئی سے میں نے کام لینا ہے تو کس طریقے سے کام لینا ہے۔ اور کیا میرے دماغ میں سوال آتا ہے کہ کانٹینٹ کبھی کیا اے آئی خود سے بھی کریٹ کر پائے گا؟ کچھ تو کر رہا ہے لیکن اس لیول کا جس کو آپ نے فکر اور سوچ کے حساب سے بولا، کیا یہ ممکن ہوگا کبھی یا نہیں ہوگا؟ اچھا، دوسری بات، اے آئی کبھی وہ انسانی احساس اور اخلاق جو کہ ایک جذبے کی شکل میں ہیومینٹی کو ڈیفائن کرتا ہے، اخلاق اور احساس، کیا یہ کبھی میمک کر پائے گا؟ کیا یہ اس کے اندر کبھی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایک مشین کے اندر یہ چیزیں کبھی کریٹ کی جا سکتی ہیں۔ ایک کچھ اس کی ہلکی پھلکی شکل آپ کو کوئی خاص شعبوں کے اندر خاص طریقوں پہ نظر آتی ہے، لیکن ایک بہت سطحی سی لیول کے اوپر ہے۔ انسانی احساس اور انسانی اخلاق بہت گہری قدریں ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر انسان یا مشینیں اس لیول تک چلی گئیں جہاں پر وہ انسان کے بہاف پہ اخلاق اور احساس کو ممک کرنا شروع کر دیں گی،
تو شاید انسانیت کا ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہو جائے گا مشینوں کے ساتھ۔ رضا رومی صاحب، کیا اے آئی انسان کی سوچ، تخلیق اور تجزیے کی صلاحیت کو کمزور کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ کتابیں تخلیق کرتے ہیں، خود تخلیق کار ہیں، لکھتے ہیں، یا ہمیں بہت زیادہ وقت اور وسائل دے رہی ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں، جس لیول پر ہیں، اس سے کہیں بہتر سوچ سکیں، بہتر تخلیق کر سکیں؟ دیکھیے عائشہ، واقعہ یوں ہے کہ جب بھی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں انقلابات اور تغیرات آتے ہیں تو اس طرح کے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، آپ کو پتہ ہے، میں بھی اس جنریشن سے میرا تعلق ہے کہ انٹرنیٹ اس وقت آیا جب میں کالج کی اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا، اور آج کل کے اسٹوڈنٹس کو تو ہر طرح سے انٹرنیٹ اور گوگل اویلیبل ہے، ہمیں تو وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس میں بھی بڑا شور و غوغا ہوا پچھلی صدی کے آخری عشرے میں کہ اس سے کیا جو ہے انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب سے کیا مسائل پیدا ہوں گے، مصیبت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے فیسیلیٹیٹ کیا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس جو ہیں ان کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسی معاملات ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو کہ ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی اور کاروبار زندگی، کاروبار حکومت، کاروبار جو ویسے بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں، اس کو مزید ایفیشنٹ بنائے گا، اور بنانا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں، اور اس کے اوپر بہت بڑی عالمی سٹیج پر بحث ہو رہی ہے، اور ایتھکس کے حوالے سے کہ اس کے ایتھیکل لیمٹس جو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں یقیناً یہ بھی آتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر کے روبوٹس اور مشینوں کے حوالے کر دیں گے تو انسانوں کا کیا ہوگا؟ کیا انسانی سوچ اور تخلیقی عمل ہے وہ اس سے متاثر ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ دیکھیے، میں پڑھاتا بھی ہوں، اور یہ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے میں خود اس کے نتیجے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے امریکہ میں، وہ اب سوچتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں، وہ جا کر مشینوں سے بات چیت کر کے تو پیپر گھڑ کے لے آتے ہیں۔ اور اب اس کے لیے ہمیں رسپونڈ کرنا پڑا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کی جو ہے ان کی سوچ کو، ان کی کریٹیکل تھنکنگ کو اور پڑھنے کی اور لکھنے کی صلاحیت کو زندہ رکھیں۔ درست ہو گیا جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو عامر صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عامر صاحب، سوشل میڈیا ٹرینڈز اور الگوریدمز کے بعد اب مصنوعی ذہانت تک بات آ گئی ہے۔ کیا ہم مستقبل میں ایسی نسل کی جانب بڑھ رہے ہیں جو معلومات تو رکھتی ہو مگر رائے بنانے کی صلاحیت کھو بیٹھے تب تک؟ عائشہ، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس وقت حقیقتاً دنیا میں کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ریپڈلی ایوالونگ ٹیکنالوجی ہے۔ اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں، پہیے کی ایجاد سے لے کر اب تک جتنی بھی ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہوئی ہیں، جتنی بھی نئی ایجادات ہوئی ہیں، ان سب کو اگر اکٹھا بھی آپ کر لیں، ان میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کریشن کے بعد ایک چیز جو کہ ہمیشہ سے انسانوں کی ڈومین سمجھی جاتی تھی، انسانی سوچ کی ڈومین سمجھی جاتی تھی، اور وہ ہوتا تھا فیصلہ سازی، فیصلہ کرنا۔ ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ انسانی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ انسانوں سے ہٹ کر ممکن ہو گیا ہے کہ مشینوں کو بھی ڈیسیژن میکنگ پاور دی جائے، جس کی وجہ سے یہ تمام سوالات جن کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو اس کے اندر ڈیپلی انوالوڈ ہیں لوگ، وہ بھی ابھی تک کوئی یقینی رائے، پرسپیکٹیو ضرور ہیں، خدشات اپنے کا اظہار بھی وہ کر دیتے ہیں، لیکن کوئی یقینی رائے نہیں دے سکتا۔ ہاں، دنیا دو کیمپوں میں ضرور بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیلی ہسٹورین اور فلاسفر یوول نوآ ہراری جیسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر ہم نے خیال نہ کیا، اگر ہم نے اے آئی کی ڈیولپمنٹ اور ایولیوشن کو پراپرلی ریگولیٹ نہ کیا تو ہم بہت بڑی تباہی کی طرف ہیں۔ اور دوسری طرف جیف ہنٹن، سیم آلٹمین جیسے لوگ ہیں جو بانی ہیں اس ٹیکنالوجی کے، اور جن کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، جیسے کوئی بھی آپ ٹیکنالوجی بناتے ہو، گنز فار ایگزامپل، اب وہ بندوق تو آپ نے بنا لی، اس کو آپ اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، اور اسے آپ جارحیت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ سو دس از جسٹ انادر ٹیکنالوجی جو کہ انسانوں کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ دیز آر ویری ٹرکی کویسچنز، لیکن سوال یہ ایسا ہے عائشہ آپ کا جس کا فی الحال کسی کے پاس کوئی جواب۔ مگر پھر بھی زیغم صاحب، کیا واقعی اس کو ایک ٹیکنالوجی کی حد تک ہی کہا جا سکتا ہے جب ماضی کے اتنے سارے حوالے دیے جاتے ہیں، پہیے یا بلب سے لے کے یہاں تک آ جائیں، یا پھر انسان کی جگہ فیصلہ ساز بنتی جا رہی؟ کیونکہ
रफ्तार, डेटा और हिसाब में ये इंसान से आगे निकल चुकी है, मगर क्या शऊर, फहम, अखलाक, ऊपर बात हुई एहसास, सियाको सबाक, उसमें भी इंसान शिकस्त खा जाएगा? आज से 2400 साल पहले हम सब के उस्ताद सुकरात ने कहा था कि जो राइटिंग है, लिखना है, ये बड़ी एक डेंजरस टेक्नोलॉजी है। इसलिए उस्ताद मोहतरम ने कुछ लिखा हुआ नहीं छोड़ा, लेकिन उनके शागिर्द अफलातून ने जो छोड़ा, आज तक पूरी दुनिया उसको पढ़ती है और सर धुनती है। प्रिंटिंग के बारे में भी यही ख्यालात थे, कंप्यूटर के बारे में भी यही ख्यालात थे। जब कोई टेक्नोलॉजी लाती है, ख़तरात भी लाती है, उम्मीदें भी लाती है, और मुस्तकबिल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम मंजरनामे बनाते हैं, हम सिनेरियोज़ बनाते हैं, ज़रूर बनाने चाहिए, ताकि किसी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर कोई ख़तरात वाबस्ता हैं तो हम उसको दूर कर सकें। और हमें हर वक्त ये बात ज़हन में रखनी चाहिए हर टेक्नोलॉजी के बारे में कि जो साइंस है और जो टेक्नोलॉजी है ये एथिकल नहीं होती, ना ये बुरी होती है ना अच्छी होती है। इसको अखलाकी तौर पर देखने की ज़रूरत होती है कि क्या इसका गलत इस्तेमाल इंसानों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। अभी तक जो मंजरनामे हैं नुकसान की बात भी कर रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल दूर हो सकते हैं, इंसान की जो एजेंसी है, अपना कंट्रोल है, वो ख़त्म हो सकता है। तो मुझे जो अभी तक राय पसंद आई है, रीड हॉफमैन जो लिंक्डइन का फाउंडर, उसकी किताब सुपर एजेंसी, वो कहता है मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा कि इंसान की जगह मशीनें ले लेंगी या इंसान की जगह AI ले लेगी। वो कहता है कि वो इंसान जो AI के साथ होगा, मैन विद AI, वो उस इंसान को रिप्लेस कर देगा जो AI के बगैर होगा।